اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آپ سب بخوبی آگاہ ہیں کہ یہ ایام عام ایام نہیں ہے، کائنات میں غدیر کی آمد ہے، اور عید غدیر اسلام کی عظیم ترین عیدوں میں شامل ہے۔ بلکہ یوں سمجھیں کہ آج تک اگر اسلام کا وجود کائنات میں باقی ہے تو اس میں ایک حصہ غدیر کا بھی ہے۔ میں کل میسیج کے ذریعے اور کل والے ویڈیو لیکچر کے ذریعے آپ حضرات تک یہ آگاہی پہنچا چکا ہوں کہ آئندہ چند ایام جو ہمارا عنوان گفتگو رہے گا وہ غدیر ہوگا۔ کل چھوٹا سا ایک مقدمہ میں نے بیان کیا تھا سرچشمہ ولایت علی علیہ السلام کے متعلق کہ امیر کائنات کو اسلام میں ایک مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ آپ جب غور و فکر و تدبر کریں گے، تعلیمات اسلامی سے آگاہی حاصل کریں گے، تاریخ کی کتب کے صفحے مطالعہ کرتے ہوئے پلٹتے جائیں گے تو آپ کو یہ آگاہی حاصل ہوگی کہ اسلام ہمیشہ نظریات سے بحث کرتا ہے۔ اسلام نے کبھی شخصیات سے بحث نہیں کی سوائے چند شخصیات کے، کہ جن شخصیات میں خود جناب امیر کائنات بھی شامل ہیں۔ امیر کائنات کو اسلام نے ہمیں ایک نہ صرف رہنما اور قائد کے طور پر بتلایا ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ امیر کائنات کو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبانی خود ایک طریقہ، خود ایک راستہ سمجھایا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف پہنچتا ہے۔ ایک سیدھی راہ ہے، ایک صراط مستقیم ہے کہ جس پر اگر انسان چلتا ہے تو اس کی جو آخر ہے، جو انتہا ہے، جو انجام ہے، وہ انجام یہ ہے کہ وہ بندہ بارگاہ رب العزت میں سرخ رو اور سرفراز ہو کر پہنچتا ہے۔ عزیزان من، زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے اپنے ٹاپک پر آتے ہیں۔ غدیر کا پس منظر آج آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عید غدیر جس کو ہم ذکر کرتے ہیں وہ بظاہر ہجرت کے 10ویں سال، یعنی ہجرت کے 10 سال بعد یا خود 10ویں سال میں جو ہے یہ واقع ہوا واقعہ۔ جب حج کے ایام قریب آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کروایا کہ اس بار ہم بھی حج کو جا رہے ہیں۔ یہ سن کر بے پناہ لوگ کافی ساری تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اکٹھا حج کرنے کے لیے تشریف لانے لگے۔ بالآخر 24 یا 25، یہ تاریخ میں اختلاف ہے، 24 یا 25 ذی قعد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفیس لباس میں ملبوس مدینے سے مکے کی طرف روانہ سفر ہوتے ہیں، اور تاریخ کی کتب نے یہ لکھا ہے کہ 90,000 70,000 یا آخری جو ہمارے پاس تعداد ہے وہ 1,24,000 تک کے لوگ بتائے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے سے مکے کی طرف عازم سفر ہوئے۔ حالانکہ جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کا آغاز کرنا چاہا تو اس وقت مدینے میں چیچک کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کافی لوگ اس حج میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف نہ لا سکے، اس کے باوجود بھی تاریخی کتب نے لکھا ہے کہ جب جس شان و قدر و منزلت سے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے مکے کی طرف عازم سفر ہوئے تو لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ کے ساتھ تھا، اور یہ تو وہ لوگ تھے جو مدینے سے مکے آپ کے ساتھ تشریف لائے۔ اس کے علاوہ یمن سے ایک لشکر مولا کریم مولا کائنات علی علیہ السلام اور ابو موسیٰ کے ساتھ جو یمن سے تشریف لائے تھے ان کی تعداد الگ تھی۔ اس کے علاوہ دوسرے علاقہ جہاد سے آنے والے دوسرے لوگ جو مکے میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئے ان کی تعداد اور تھی۔ اور جو ہے الغدیر میں علامہ امینی صاحب نے لکھا ہے کہ جو لوگ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ کر ملے ان کی تعداد 1,24,000 سے بھی زیادہ تھی۔ بہرحال جو ہے اعمال حج، ارکان حج جب مکمل ہو چکے، ان کو ہم یہاں ڈسکس نہیں کریں گے زیادہ طولانی کی وجہ سے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے تمام تر اعمال مکمل کر کے واپس تشریف لانے کو جب تیار ہوئے تو ایک مقام جسے جحفہ کہا جاتا ہے، جیم ہا جو ہے اور جحفہ جیم اور ہا کے ساتھ جحفہ کے ساتھ، اس مقام پر جب آپ کریم تشریف لائے تو جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت بھیجی اور ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اے حبیب آپ پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے یہ فعل انجام نہیں دیا گویا آپ نے اللہ کی رسالت کا کوئی بھی فعل انجام نہیں دیا، اور لوگوں سے یا لوگوں کے شر سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو خود محفوظ رکھے گا۔ اور عزیزان من، اس آیت کی معنویات کو جب ہم نظر میں رکھتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ شر پسند لوگ وہاں موجود تھے کہ جن کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے خود خالق کائنات نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا۔ اب یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول کائنات نے اس مقام پر تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جو آگے نکل چکے ہیں ہم سے انہیں واپس لے آئیں، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کریں۔ اور مولا نے درختوں کی وہاں 5 بڑے درخت تھے اور ان درخت کی ٹہنیوں کے نیچے بیٹھنے سے آپ نے انکار فرمایا، منع فرمایا، اور کہا کہ جب تک سب لوگ اکٹھے نہیں ہوتے لوگ آپس میں مل کے نہیں بیٹھیں گے۔ بالآخر سب لوگ جمع ہوئے، درخت کی اس 5 درختوں کے نیچے جو ہے صفائی کی گئی۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان ظہر کا حکم دیا اور نماز ظہر با جماعت ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ اونٹوں کے پلانوں سے بنے ہوئے ممبر پر تشریف لائے، ایک طویل خطبہ دیا جس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں مکمل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک ہی لیکچر میں ہم اس کو ٹرانسلیشن بیان کریں، ورنہ اسے جو ہے ہم 2 لیکچر کریں گے۔ آپ نے طویل خطبہ دیا اور خطبے کے بعد آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں ان قریب آپ لوگوں کے درمیان سے جانے والا ہوں اور حوض کوثر پر پہنچنے والا ہوں، تو میرے بعد آپ لوگوں کا خیال ثقلین کے بارے میں کیا ہے؟ تو صحابیوں میں سے کسی صحابی نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ ما هو الثقلین، کہ یا رسول اللہ یہ ثقلین کیا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا هو الثقل الاکبر هو القرآن الکریم، کہ جو ثقل اکبر ہے یعنی جو بڑی بھاری چیز ہے وہ قرآن مجید ہے، وثقل الاصغر هو اہل بیتی، اور جو ثقل اصغر ہے جو دوسری گراں چیز ہے وہ ہے میرا اہل بیت۔ اور پھر
کریم کائنات نے فرمایا کہ یہ دونوں یعنی قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پر آ جائیں۔ پس جو شخص ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا یا ان کے حق میں کوتاہی کرے گا تو وہی شخص ہلاک ہو جائے گا اور ہلاکت ہی اس کا نصیب ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں آپ لوگوں کی جانوں پر آپ لوگوں سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ تو سب لوگوں نے ایک ہی آواز میں بلند آواز سے فرمایا بلا یا رسول اللہ، بے شک یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں کے مالک اور سردار ہیں۔ تو پھر رسول کائنات نے فرمایا اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَاكُمْ یا انا مولا المومنین، یہ دو جو ہے جملے تاریخ میں ملتے ہیں، اللہ مولائی وَأَنَا مَوْلَاكُمْ یا انا مولا المومنین، اللہ میرا مولا ہے، میں آپ لوگوں کا مولا ہوں یا میں مومنین کا مولا ہوں۔ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، اب یہ الفاظ کہنے سے پہلے رسول کائنات نے امیر کائنات کو منبر پر بلایا، ان کے ہاتھ کو بلند کر کے تاریخی کتب نے لکھا ہے ان کا ہاتھ اتنا بلند کیا کہ دونوں کے جو ہے بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگی، روشنی وہ نور ظاہر ہونے لگا، اور پھر جو ہے رسول کائنات نے فرمایا فمن کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ پس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور پھر ابھی یہ جو ہے مولا کائنات کے لیے رسول کائنات نے فرمایا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس آیت کا نزول ہوا، جناب جبرائیل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے اور فرمایا کہ خالق فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن میں نے آپ لوگوں کا دین مکمل کیا، آپ لوگوں کے لیے دین مکمل کیا اور آپ لوگوں پر نعمتیں تمام کی۔ تو یہ تھا اصل واقعہ غدیر کا۔ اس کے بعد کے کچھ واقعات ہیں جس کو ہم انشاءاللہ سیریز کے ساتھ بیان کرتے چلیں گے۔ تو آج تک کے لیے اتنا کافی ہے، اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔